معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ معجزہ معراج ہے۔ اب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو نہیں سکتا۔ ابو جہل نے اس پہ پراپیگنڈا کیا اور اس نے سمجھا ایسا موقع مجھے زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ باقاعدہ اس نے ایک ڈھولچی بلایا جو مختلف چوکوں میں جا کے ڈھول بجاتا تھا، اور لوگ جمع ہوتے تھے اور یہ پھر پہنچ جاتا تھا وہاں اور لوگوں میں گفتگو کرتا تھا کہ یہ نئی بات سنو، یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور رات کے مختصر حصے میں واپس بھی پلٹ آیا ہوں، بتاؤ تو صحیح یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو لوگ انکار کرتے، پھر یہ تمسخر اڑاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی تو ابو جہل انہیں کہنے لگا اگر کوئی کہے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور رات کے مختصر حصے میں پلٹ بھی آیا ہوں تو ابو بکر تم بتاؤ کیا یہ ممکن ہے؟ تو آپ نے برجستہ کہا یہ نہیں ہو سکتا، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، چھو کے بھی آنا ہو تو 2 مہینے چاہیے، تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ ابو جہل سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی، کہا پھر تیرا ہی یار کہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان نے کہا ہے؟ تو کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے لفظ سنیے، انہوں نے کہا لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے ان کے رب کی قسم انہوں نے سچ کہا ہے میں اس کی تصدیق کروں۔ علماء نے لکھا ہے فبذالک سمی صدیق، اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا کہ آپ نے واقعہ معراج کی بلا تعمل تصدیق کی تھی، تصویب کی تھی، تائید کی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ اتنی سرعت کے ساتھ ایک جسم جائے بھی اور پلٹ کے بھی آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ جنوں میں سے ایک بڑا دیو ہیکل جن کھڑا ہوا، کہا کہ میں دوپہر تک مجلس برخاست ہونے تک تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات تھی نا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت سامنے پڑا تھا۔ اب تخت کہاں سے آیا؟ ملک سبا سے۔ 7 کوٹھلیوں میں مکفل تھا، 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا۔ امام فخر الدین رازی اس دلیل کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقتدی یہ شان رکھتا ہے کہ اتنی دور سے تخت بلقیس آنے واحد میں حاضر کر دیتا ہے، تو حضرت سلیمان خود مقتدی بن کے جس کے پیچھے کھڑے ہیں اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی سرعت کے ساتھ اگر جسم حرکت کرے گا تو وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا، ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں تخت بلقیس تحلیل نہیں ہوا اور آنے واحد میں پہنچ گیا۔ جب لوہے، چاندی، پیتل اور تانبے کا بنا ہوا تخت تحلیل نہیں ہوا تو جو وجود سراپا نور ہے وہ تحلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، وہاں تو ہے نا خرا موسیٰ صائقہ، حضرت موسیٰ نے جب تجلیات کو دیکھا تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔
اور یہاں کیا سورہ نجم اٹھائیے نا کہ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اس نے جلوے دکھائے نا، تو فرمایا افتمارونہ علی ما یری، تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ اس نے دیکھا کہ نہ دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، سنو پھر اس نے ایک بار نہیں 2 بار دیکھا، تم ایک بار کے بارے جھگڑ رہے، اس نے پھر دوبارہ دیکھا، اس نے بار بار دیکھا۔ آگے ذرا دیکھیے، قرآن بتاتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، دل نے کہا یہ وہی ہے۔ تو پہلے دل نے دیکھا تھا، اب آنکھ نے بھی دیکھ لیا۔ اب میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، معراج کیا ہے؟ تو پوری گفتگو سے یہ خلاصہ آپ کے اندر اتار لے، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے تو معراج ہوتی ہے۔ جو دل میں رہتا ہو، درد بن کے رہتا ہو، جس کی اڈیک ہو، جس کی آس ہو، جس کی امید ہو، جس کے لیے تڑپ ہو، جس کے لیے بے چینیاں ہوں، جس کے لیے اضطراب ہو، جس کو دعاؤں میں مانگا جائے، جس کو تمناؤں میں طلب کیا جائے، جس کے لیے منتیں مانی جائیں، جس کے لیے وظیفے پڑھے جائیں، جو دل میں رہتا ہو جب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو صحیح تو معراج کہتے ہیں۔ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اور یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظارہ دیکھا جائے، کوئی منظر دیکھا جائے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا کہ واہ واہ کیا منظر تھا۔ آپ دنیا کے اوپر جاتے رہتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں تو واپس آ کہتے ہیں کیا منظر تھا۔ یہ گرمی چمکنے والی ہے، لوگ شمالی علاقہ جات میں جائیں گے تو واپسی آ کے بتائیں گے کیا منظر تھا، خوب پہاڑ تھے، کوثاروں کا رنگ کیا خوبصورت تھا، پھوٹتے جھرنے، بہتی ندیاں، کیا رنگ تھا یار، کیا موسم تھا، کیا خنکی تھی، کیا جمال تھا۔ اقبال بھی گئے تھے نا، اور واپس پلٹے تو کسی نے دیکھا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو، تو اقبال نے کہا من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے۔ تو جب کوئی نظر منظر کو دیکھتی ہے تو پھر تعریف تو کرتی ہے نا۔ تو یہی ہوتا ہے نا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب حضور کی نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکارنے لگا ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا منظر نے نظر کی تعریف کی۔ تو حضرت موسیٰ تقاضۂ رویت کرتے ہیں، مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں، جواب ملتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں محبوب سوئے ہیں، جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ پہلے تو کہا کہ کنڈی نہیں کھڑکانی، جبریل تیرے لیے میرا محبوب اٹھ کے دروازہ کھولے، اللہ اکبر، کہا چھت سے سوراخ کرو اور جا کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ سوراخ کیا اور وہاں سے گزرے، پھر حضور کے قدموں پہ آئے۔ محبوب کو اب جگا لوں، کہا نہیں، میرے محبوب کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دے۔ اب جبریل حضور کے قدموں کو چومتے۔ یہاں ظہوری صاحب بھی مجھے یاد آئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے۔ سادہ لہجہ ہے لیکن کتنا دل نشین ہے۔ بشرط چادر تان کے ستا، ذرا غور کیجئے، بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں، ذرا منظر تو تصور میں لائیے۔ بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ پھر بشرط اگے لنگ دئی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا، آکھے بلے بلے بلے۔ جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں۔ کہا جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ پھر حضور کا سینہ شق کیا گیا، قلب اطہر سینے سے نکالا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور حضور اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ شارح صحیح بخاری، آپ نے عینی شریف میں لکھا ہے، یہ بخاری کی شرح ہے، حضور کا قلب اطہر نکالا گیا تو جبریل نے حضور کا دل دیکھا تو جبریل تو آشش کر اٹھا، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ حضور کا قلب اطہر۔ حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔